حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اوپر اوپر سے اسلام قبول کیا تھا۔ چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، اس کی دیکھا دیکھی اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کی بجائے اپنے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف اس کی نبوت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے قبیلے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کو نبی تسلیم کر لیں۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں اس نے انہیں نذر آتش کر دیا۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے اتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہو اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے حضرت خالد نے اس کی بیوی لیلہ کو لونڈی بنانے کی بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر لوگوں نے حضرت عمر پر بہت اعتراض کیا کہ حضرت خالد کو معزول کیوں کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک خطبے میں اپنے اس فیصلے کی وضاحت کی اور کہا، میں اللہ اور امت رسول کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد ایک امیر خاندان کا فرد ہے، اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند کے گھروں میں جانی چاہیے۔ ایک شاعر کو اس نے 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے۔ اگر اس نے یہ رقم اپنے حصے سے دی ہے تو یہ اسراف ہے۔ کیا اسلام ایسے فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے؟ حضرت عمر نے بڑے نازک وقت میں یہ خطرہ مول لیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ اس طرح محاذ پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلامی لشکر میں خالد کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ اس سے مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اب اس کا انحصار خالد پر تھا کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ حضرت خالد کا رد عمل دیکھنے کے لیے یہ ایک واقعہ بیان کرنا کافی ہوگا۔ حضرت خالد کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا۔ اپنے متعلق اس نے بتایا کہ وہ ایک عیسائی ہے اور ایک راز کی بات بتانے آیا ہے۔ کہنے لگا، یہاں سے کچھ فاصلے پر قصبہ بولقدس میں 2 یا 3 دن کے بعد ایک میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے آئیں گے۔ ان کے مال میں سونے چاندی کے زیورات اور ہیرے جواہرات بھی ہوں گے۔ آپ لوگ رومیوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، لیکن اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلو سے بھی نہیں مل سکتا جتنا اس ایک میلے میں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، تو ایک عیسائی ہے اور رومی بھی ہے۔ اس میلے میں بہت سے لوگ عیسائی ہوں گے یا یہودی ہوں گے، آخر تو اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے؟ وہ شخص بولا، روم والوں نے ایک دفعہ ایک عیسائی کو شیروں کے آگے ڈال دیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، یہ ایسے ظالم ہیں، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ مانا کہ اب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، لیکن آج بھی یہ ویسے ہی ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ البتہ آپ لوگ الگ ہیں۔ آپ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے ہیں، وہاں کے لوگ دوسرے عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھتے، اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ جس قصبے اور میلے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے گرد دور دور تک رومی فوج کا نام و نشان نہیں۔ اس کے جانے کے بعد ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم رومیوں سے برسر پیکار ہیں، اس لیے ان کے میلے پر چھاپا مارنے میں حق بجانب ہیں، اور پھر رومی فوج وہاں سے خاصی دور ہے، اس لیے کوئی خطرہ بھی نہیں۔ میں کسی کو حکم نہیں دیتا، اگر کوئی اس کی کمان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو آگے آ جائے۔ ابو عبیدہ کو توقع تھی کہ خالد بن ولید اس کام کے لیے اپنا نام پیش کریں گے، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے۔
اس مہم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر کے بیٹے نے اپنا نام پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے 500 چنے ہوئے گھڑ سوار اس کی ساتھ رخصت کیے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، چھاپا مار دستے نے رات ہی رات میں سفر طے کر لیا۔ صبح کو دکانیں کھلیں اور سورج سر پر آیا تو عبداللہ بن جعفر کے حکم پر گھڑ سواروں نے میلے کو گھیرے میں لے لیا۔ عین اسی وقت ہزاروں رومی گھڑ سوار کہیں سے نکل آئے اور آندھی کی مانند ہر طرف سے پھیل گئے۔ ابن جعفر کے ساتھ آئے ہوئے مجاہدین نے حملہ آوروں کے گھیرے سے نکلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ 10-10 ہزار مجاہدین نے 1-1 لاکھ کفار کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں ہوتے تھے اور سالار کی ہدایات پر لڑتے تھے۔ یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر گھیرے میں آ گئے تھے۔ کسی نہ کسی طرح ایک مجاہد نکلنے میں کامیاب ہوا اور گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا۔ اس کی زبانی سارا واقعہ سن کر ابو عبیدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے التجا کے انداز میں حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کیا کہ تو ہی صرف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے اور انہیں رومیوں کے گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر۔ حضرت خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ کی مدد سے میں انہیں نکال لاؤں گا، میں تو تیرے حکم کا منتظر تھا۔ خدا کی قسم، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی حکم مانوں گا۔ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کے ساتھ بھیجنے کے بعد ابو عبیدہ آہوزاری کرنے لگے۔ حضرت عمر نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا، ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا۔ اب وہ خدا کے آگے رو رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو سچ کیوں مانا اور ایک نا تجربہ کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے کر کیوں بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے بہت جلد بلقدس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے سواروں کو حکم دیا، تکبیر کے نعرے لگاؤ۔ نعرے لگوانے کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ میدان کارزار میں نئے سواروں کو آتا دیکھ کر اور تکبیر کے نعرے سن کر رومیوں کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ مقابلہ کرنے کی بجائے وہ بھاگنے لگے۔ یہ معرکہ اتنا خون ریز تھا کہ حضرت خالد بن ولید بری طرح زخمی ہو گئے، لیکن جب واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت سا قیمتی مال غنیمت تھا۔ مال غنیمت میں سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینے بھیجا اور حضرت عمر کے نام تفصیلی پیغام لکھوایا کہ میری غلطی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور خالد بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ اپنی لغزش کا اعتراف کرنے کے علاوہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے کارنامے کی بے تحاشا تعریف کی، ان کی شجاعت اور فرض شناسی کی داد دی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ حضرت عمر خالد کو دوبارہ سپہ سالار کے عہدے پر بحال کر دیں، لیکن حضرت عمر کے فیصلے اٹل ہوتے تھے۔ ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ عقل و دانش اور گہری سوچ بچار کا نتیجہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں، لیکن انہیں ان کے پرانے عہدے پر بحال نہ کیا۔ حضرت عمر کے دوسرے فیصلے مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بھی لوگوں میں بہت لے دے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، یقیناً ان کے آقا متمول خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، بلکہ زیادہ تر تو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے یا پھر کچھ تاجر۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیا بنایا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعضوں نے ان غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ لیکن حضرت عمر کا استدلال یہ تھا کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔
ان کی اس سوچ کے نتائج جلد آنے لگے۔ ناصرہ بنت جبار ایسی بوڑھی عورت نہ تھی کہ اس کی کمر دوہری ہو جاتی اور سر کے تمام بال سفید ہو جاتے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی۔ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے اس جنگ میں لڑے جو مسلمانوں نے مرتدین کے خلاف کی تھی۔ لڑکوں کا باپ لڑائی میں مارا گیا تھا اور دونوں بھائیوں کو مسلمان اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے۔ ان کی بستی کو بعد ازاں آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا خاندان تھا۔ اس قبیلے نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک شخص طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ یہ اطلاع مدینہ پہنچی تو ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا گیا جس کے سالار خالد بن ولید تھے۔ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر لوگ دوڑے ہوئے طلیحہ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا وحی نازل ہونے ہی والی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت خالد نے ان قبیلوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ مرتدین خوفزدہ ہو کر بار بار طلیحہ کے پاس جا کر پوچھتے وحی کب نازل ہوگی، خدا کی مدد کب آئے گی۔ طلیحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اسے نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ لوگ پکار پکار کر کہہ رہے تھے طلیحہ ایک کذاب ہے، لوگوں اس کی خاطر جانیں مت گنواؤ۔ بنو فرازہ کے جو آدمی بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ اسی لڑائی میں اپنے خاوند اور بیٹوں کو پکارتی پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ جب اسے خاوند کی لاش نظر آئی تو وہ لاش خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر سینہ کوبی کرنے لگی اور بولی تو حق پر اپنی جان دیتا تو آج میں اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی۔ ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر تو نے جان گنوائی۔ میرا سہاگ لٹ گیا، میں رونے چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا۔ دور دور تک بکھری لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہوں گے۔ وہ کچھ دیر اپنے خاوند کی لاش پر بیٹھی بین کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر طلیحہ کے خیمے کی طرف دوڑی۔ لوگوں، طلیحہ کذاب ہے، طلیحہ نبی نہیں ہے۔ میں اس جھوٹے نبی کا منہ نوچ لوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ اس وقت طلیحہ اپنے خیمے میں تھا۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور اونٹ تیار تھے۔ ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ طلیحہ باہر آؤ، اگر سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ طلیحہ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ طلیحہ سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو، باہر آؤ۔ بڑھتے ہوئے شور کو دیکھ کر طلیحہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلا۔ اس نے اونٹ کو بٹھا کر اس پر بیوی کو سوار کیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ پھر بلند آواز سے بولا جن لوگوں کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو سوار کرائیں اور بھاگ جائیں۔ طلیحہ دوڑی آ رہی تھی۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلیحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اپنے اونٹ کو دوڑا دیا۔ جلد ہی گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلیحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ حضرت خالد نے اسی طرح کئی اور قبیلوں کو بھی تہ تیغ کیا جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ وہ جہاں پہنچتے لوگوں سے کہتے اے لوگوں، تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت محمد اللہ کے سچے نبی تھے، بھلا کون سے میدان میں ان کو شکست ہوئی؟ گنتی کے چند 100 پیروکاروں کی مدد سے انہوں نے ہزاروں کے لشکروں کو میدان سے بھگایا۔ آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی روح ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ ان کے سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ مرتدین اثر نو ہلکا بگوشے اسلام ہونے لگے۔ طلیحہ کی نبوت کو ملیا میٹ کرنے کے بعد ایسا لگا کہ مرتدین کا فتنہ کچلا جائے گا، لیکن انہی دنوں ایک اور عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے۔ ان دنوں حضرت زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی تھی۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور اتنی ہی چال باز بھی۔ اسے کسی طرح پتہ چلا کہ مسلمان وادی القرا میں جا رہے ہیں۔ وہ سارے قبیلوں میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ اس کے اکسانے پر بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرا جا پہنچے اور حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ مسلمانوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر مد مقابل اتنی تعداد میں تھے کہ زیادہ تر مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ والوں نے مقتولین کی جامع تلاشی لی اور بہت سا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک نے حرکت کی۔ وہ زید بن حارثہ تھے۔ وہ شدید زخمی تھے اور دم سادے لیٹے تھے، اسی لیے قاتلوں نے انہیں مردہ سمجھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اٹھے اور زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کی بجائے فرمایا، زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ جلد ہی زید بن حارثہ کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید نے بنو فرازہ پر شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید کے غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے۔ بنو فرازہ کے بے شمار آدمی مارے گئے۔ جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں یہ عورت بھی تھی جس کا نام فاطمہ بنت بدر تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ تھی جو بعد میں ایک زہریلی ناگن ثابت ہوئی۔ جنگی قیدیوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ زید کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کروایا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور چلتا پھرتا فتنہ فساد ہے۔ اسے مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے کہ وہ برملا کہتی ہے، میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔ رسول اللہ نے اسے سزائے موت کا حکم دیا۔ اس کی کمسن بیٹی شکل صورت سے بھولی بھالی معصوم لگتی تھی۔ اسے دیکھا تو اس پر رحم آیا اور سوچا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ آپ نے اس لڑکی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ نے اسے ماں کی طرح پیار سے رکھا، مگر یہ لڑکی ذرا بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت افسردگی رہتی تھی۔ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے آزاد کر دیا اور اس کے قبیلے میں واپس بھیج دیا۔ سلمہ کسی معمولی گھر کی لڑکی نہیں تھی، وہ قبیلے کے سب سے بڑے سردار خاندان کی بیٹی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو قبیلے کا بچہ بچہ اس کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ سلمہ نے اپنے عزیزوں سے کہا، اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے بنو فرازہ، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو۔ ہجوم میں سے آوازیں اٹھیں، ہم زندہ ہیں اور ہماری غیرت بھی زندہ ہے۔ تو صرف اپنے باپ کی نہیں، پورے قبیلے کی بیٹی ہے۔ سچ بتا، کیا مسلمانوں نے تمہیں لونڈی بنا کر رکھا تھا؟ سلمہ نے بلند آواز سے کہا، مجھے مسلمانوں نے لونڈی بنا کر نہیں رکھا تھا، بیٹی بنا کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا ہے۔ کیا میری ماں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ مسلمان کس قدر قابل نفرت ہیں؟ انہوں نے چند مقتولین کا انتقام لینے کے لیے پورے لشکر سے ہم پر چڑھائی کر دی، ہمارے کتنے آدمی مار دیے، ہمیں لوٹ لیا، کتنی ہی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میری ماں صرف میری ماں نہیں تھی، تم سب کی ماں تھی۔ وہ غیرت والی تھی۔ اس نے بنو فرازہ کی غیرت پر نہیں بلکہ تمام قبیلوں کی غیرت پر جان دے دی ہے۔
کسی نے پوچھا، اے سلمہ، صاف بات کر، تو چاہتی کیا ہے؟ سلمہ نے دونوں بازو جوش سے اٹھا کر کہا، مدینے پر حملہ۔ میں مدینے پہ حملہ کر کے مسلمانوں کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتی ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو اس شہر کو بنیادوں سے اکھاڑ دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ سلمہ نے لوگوں کو ایسا بھڑکایا کہ وہیں کھڑے کھڑے لوگوں نے حلف اٹھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لشکر تیار ہو گیا، لیکن مدینے پہ حملہ کرنا کوئی معمولی مہم نہیں تھی۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ان کے فوراً بعد ہی مرتدین کا فتنہ اٹھا اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھائی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے، جو بچ گئے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ شکست کھا کر بھاگنے والوں میں سے بہت سے سلمہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لے۔ سلمہ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بزاخہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جاسوسوں نے خالد کو خبر دی کہ ایک لشکر بڑھا آ رہا ہے۔ خالد بن ولید نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار کرنے کی بجائے اپنا لشکر تیار کیا اور اسی سمت چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ سلمہ ایک سجے سجائے تندرست اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس کے اونٹ کے گرد 100 سپاہیوں کا گھیرا تھا، جو تمام کے تمام اونٹوں پر سوار تھے۔ سارے اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست و توانا تھے اور بدمست تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس دن اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ اونٹوں پر سوار سپاہی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ خالد بن ولید کا لشکر سامنے نظر آیا تو سلمہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے چلا چلا کر اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے لگی۔